رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کنز ایمان اسکول ٹی وی۔ میں ہوں محمد ربیع اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ ایمان لا کر مومن بن جائے اور چاہے تو کفر کی راہ اختیار کر کے منکر بن جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پیراگراف میں ہم بتایا گیا کہ رواداری سے مراد ہے کہ کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، یعنی ہمیں کسی مذہب کو ایسا نہ ہو کہ ہم کسی یا کسی مذہب کو زبردستی اپنا دین منوانے پہ اس پہ ظلم کریں یا جبر کریں، ٹھیک ہے، یا زور دیں، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ رواداری سیرت طیبہ اور اسوہ صحابہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا۔ نجران سے عیسائی علماء اور رہنماؤں کا ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ٹھیک ہے، رہنماؤں کا ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا اور ان کی مہمان نوازی کی گئی۔ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ان کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ خلفائے راشدین کے دور میں سپہ سالاروں کو تاکید کی جاتی تھی کہ وہ دوسرے مذہب کے علماء پر کسی قسم کی سختی نہ کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلم رعایا کے جان و مال اور مذہب کے حقوق کو محفوظ بنایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو واضح طور پر بتایا گیا کہ ان کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور وہ مذہب کے معاملے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، مجھ پر اتنا جزیہ لگا دیا گیا ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور نقد رقم لا کر دی، بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا اور کہا، یہ انصاف نہیں ہے کہ جن لوگوں کو کی جوانی کی کمائی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، بڑھاپے میں ان کی پرواہ نہ کی جائے۔ برِ صغیر پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، لیکن کسی بھی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تو برِ صغیر میں ہندوؤں کا نام و نشان تک نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے کمال رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے۔ رواداری کے حدود اور فوائد۔ رواداری کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اسلام کے کسی حکم پر عمل نہ کریں یا اسلامی تعلیمات میں تبدیلی لائیں۔ جس طرح دوسروں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دیا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مسلمانوں کے دین میں کسی طرح کی مداخلت کریں۔ پاکستان میں مذاہب اور مسالک میں رواداری کی معاشرتی اہمیت سے انکار نہیں ہے۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مسالک کا احترام کریں تاکہ پاکستان سے نفرتوں اور دشمنیوں کو ختم کیا جا سکے۔ رواداری سے ملک میں امن و ایمان، باہمی محبت، بھائی چارہ، ترقی، خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ ایسے معاشرہ باوقار اور ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب دیں۔ رواداری کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ہم نے اس کا جواب اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، رواداری کا مفہوم کیا ہے، تو آپ وہاں سے تلاش کر لیں اور اسے آپ نے اپنے اسکول کی کاپیز میں ضرور لکھنا ہے۔ رواداری کے متعلق قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟
اوپر قرآنی آیت بھی ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کی روشنی میں. تو ٹھیک ہے، اسلام کا کیا حکم ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ علماء پر ویٹ کریں. آپ نے یہ کوئی بھی واقعہ اس میں بتا دیں، یہ بتا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلم، یہ جو پہلا پیراگراف ہے ٹھیک ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سوال کے جواب میں. جیم، نجران کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا سلوک کیا، یہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے. جب وہ وفد آیا عیسائی اور ان کو دعوت پیش کی گئی اسلام کی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی ان کو مسجد نبوی میں اپنی عبادت، جو ان کی جو عبادات کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی اجازت دی. دال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رواداری کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے یہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ پیراگراف، یہ درمیان والا پیراگراف یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اور آخر میں کیا ہے، رواداری کے فوائد تحریر کریں، اور فوائد بھی ہم پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف. درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. الف، کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو کہلاتا ہے رواداری. الف اس کا آنسر ہے. ب، ہر قسم کی طاقت اور قوت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. جیم، عیسائی علماء اور رہنماؤں کا جو وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اس کا تعلق تھا نجران سے. جیم اس کا آنسر ہے. دال، بڑے صغیر میں مسلمانوں نے قریباً کتنے سال حکمرانی کی؟ قریباً 1000 سال. الف اس کا آنسر ہے. سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں. الف، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. جبر یہاں کیا آئے گا؟ جبر. ب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ڈیش کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ. جیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائی علماء اور رہنماؤں کو مسجد ڈیش میں عبادت کرنے کی اجازت دی اور ان کی طور طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی. یہ اوپر آپ دیکھ لینا اس کو ایک بار. دال، بڑے صغیر پر مسلمانوں نے قریباً 1000 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی. سوال نمبر 4، درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. الف، کسی دوسرے عقیدے والے سے اپنی بات طاقت کے ذریعے منوانا رواداری ہے. غلط جواب، اس کے آگے آپ کراس کا نشان لگا دیں. ب، اسلام قبول کرنے کے لیے دوسروں پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. غلط جواب، آپ غلط کے سامنے اس کے سامنے غلط کا نشان لگا دیں کراس کا. جیم، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. درست جواب، اس کے سامنے آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے. دال، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں دوسروں کی خاطر کمی بیشی نہ کریں. درست جواب، اس کے سامنے آپ ٹک کا نشان لگا دیں. اسلام غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے. درست جواب. تو امید ہے دوستو آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار ضرور دیکھیں. اب کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان. اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، اے رب دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل کاؤنسل ایمان اسکول ٹی وی. میں ہوں محمد ربیم اور آج ہم پڑھیں گے اسلامیات. آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں.